مکان ہے. اللہ کا کتنا شکریہ ادا کروں کہ پھر اللہ کی ذات نے حق کو حق کی جگہ پر بھیج دیا. اب ظاہر ہے کہ خلافت کی ایک شرط کیا تھی کہ حق کے ساتھ ہو. آڈینس میں سے کسی کو یہ جرات نہ ہوئی کہ صاحب یہ فرمائیں آپ جو کہہ رہے ہیں آج حق آ گیا کہ آپ سے پہلے باطل بیٹھا ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد نبوی کا موقف یہ تھا کہ علی کے جتنے مخالف ہیں ہر ٹائٹل انہیں جچتا ہے وہ عین حق نہیں ہو سکتے اور خلیفہ کو عین حق ہونا چاہیے. اللہ اکبر. چوتھے زینے پہ جا کے بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے. علی آج وہاں بیٹھ گئے. اب کانسپیریسی شروع ہوئی. ملاحظہ فرما رہے ہیں نا ہمارے ہاں بھی کچھ ممبر ہیں, یہاں تو خیر نہیں ہے, کچھ ممبر ہیں جن کے زینے نمائش کے لیے ہوتے ہیں, بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتے. اگر کوئی اناڑی مولوی آ جائے جو حادثے سے مولوی بنا ہو, جیسے آج کل بہت بن رہے ہیں. ہاں ایک صاحب کو میں نے دیکھا الٹا امامہ پہن رکھا. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ کوئی فیشن ہے؟ کہنے لگے پہلی مرتبہ جو پہنا ہے حضور. میں نے کہا سبحان اللہ, نارتھ امریکہ والوں کی قسمت بھی عجیب ہے, کیا کیا نمونے ان کو مل رہے ہیں یہاں پر. تو کچھ ہوتے ہیں زینے صرف نمائش کے لیے. ہمارے ہاں امریکہ میں زیادہ ہے. اگر وہ صاحب بیچارے اوپر جا کے بیٹھ گئے, اب مجلس ساری کی ساری مجلس ٹھنڈی ہو گئی, اسے کہ اوپر بیٹھنے کی جگہ ہی نہ تھی. وہ انہوں نے ایک نمائش کے لیے بنایا ہوا تھا, کبھی ادھر لڑک جائے کبھی ادھر لڑک جائے. خیر علی جب گئے وہاں پر تشریف فرما ہوئے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو کانسپیریسی شروع ہوئی کہ دیکھیے کیا جسور ہے, کیا جسارت ہے علی کی. پہلے صاحب آئے تھے انہوں نے احترام کیا تھا نبی کا, دوسرے صاحب آئے انہوں نے پہلے کا احترام کیا, تیسرے صاحب آئے انہوں نے دوسرے کا احترام کیا. تو علی نے عجب جملہ کہا, اگر آپ بیدار ہو تو میں عرض کروں, اگر خستگی نہیں ہے تو میں یہ جملہ کہوں. علی مجھے کسی روایت میں یہ نہیں ملا, ٹورنٹو کے پڑھے لکھے مجمع کی نظر کر رہا ہوں, کہ علی نے پوچھا ہو کہ ما هذه النجوى, یہ کانسپریسی ہے کیا, پوچھا ہی نہیں. جیسے لوگ کانسپریسی کرنے لگے تو علی نے سب سے خطاب کر کے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ اب زینا ہی کہاں ہے. نہیں سمجھے نہیں ہیں آپ, تم جو کہہ رہے ہو پہلے وہاں بیٹھے دوسرے وہاں تیسرے وہاں, تو اب زینا ہی کہاں بچا ہے. سمجھے نہیں آپ حضرات. اللہ اکبر. تو تمہاری منشا یہ ہے کہ میں ممبر کے نیچے بیٹھوں, تو پھر اس کے بعد خدا کی قسم سنیے گا جملہ. علی نے ایک مرتبہ اپنے سینے پہ ہاتھ مارا اور ایک مرتبہ اس لکڑی پہ ہاتھ مارا, یعنی ممبر پہ ہاتھ مار کے کہا ما هذه الخشب وضعت على قدمي على كتف رسول اللہ. اس لکڑی کے ممبر کی حیثیت کیا ہے, میرے قدم تو دوش نبوت میں آ چکے ہیں. کوئی ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ حضرات. تو ظاہر ہے کہ شرائط ہے قرآن مجید میں, تو ایک شرط ان میں سے یہ ہے, ذرا اس شرط پہ خاص طور پہ غور رکھیں. اگر توجہ ہو گئی ہے تو میں آیت پڑھوں اور پھر یہاں پہ نتیجہ دوں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ هَارُونَ أَن تَبَوَّأُوا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً. اللہ اکبر. ہم نے وحی کی موسیٰ پر, اور ہم نے وحی کی ان کے بھائی ہارون پر. لیجئے صاحب اور مسئلہ اونچا ہو گیا. صرف فرشتوں سے تو بولنے کی بات ہی نہیں رہی. اب نہیں سمجھ نہیں رہے آپ حضرات. فرشتوں سے بولنے کی تو حیثیت ہی نہیں رہی. بھیا خلیفہ تو وہ ہوگا جو اللہ سے بول سکے. ہم نے وحی کی موسیٰ پر
اور ان کے بھائی ہارون پر، اور کیا کہا، وہی کر کے کیا کہا؟ یہ نہ کہیے گا کہ ہم کوئی سلپ ہو رہے ہیں یا ہم کوئی ایگزیجریشن کر رہے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی طرف۔ موسیٰ کی ماں تو نبی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف تیرے رب نے وحی کی۔ شہد کی مکھی تو نبی نہیں۔ کوئی سمجھ رہے ہیں آپ حضرات یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ موسیٰ کی ماں کی طرف وحی اس لیے کی کہ نبی کو بچانا تھا، تو جب نبی کا کوئی بچانے والا ہو تو وہ بھی وحی کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور شہد کی مکھی پر اس لیے وحی کی کہ شہد کی مکھیوں کا جو سربراہ ہوتا ہے اسے یاسوب کہتے ہیں، کہ جو بدبودار مکھی ہوتی ہے اسے مار دیتا ہے، جو خوشبودار ہوتی ہے اسے آنے دیتا ہے۔ جس طرح مکھیوں کا یاسوب ہوتا ہے اس طرح دین میں علی یاسوب الدین ہے، بدبوداروں کو جہنم میں پھینکے گا، خوشبوداروں کو جنت میں لے جائے گا۔ کیوں جناب؟ کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ اللہ اکبر۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک اور شرط آ گئی کہ اللہ سے بات کر سکے خلیفہ، فرشتے سے ہی نہیں اللہ سے بات کر سکے۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے، اللہ سے بات پبلک ہوتی ہے یا پرائیویٹ؟ یہ جو ہاٹ لائن والے ہیں موسیٰ، یہ کہاں بات کرتے تھے؟ طور پہ؟ گھر پہ کیوں نہیں؟ سمجھے ذرا، امت کے سامنے کیوں نہیں؟ تو بات ہوگی پرائیویٹ۔ اب میں کہاں رکھوں اس جملے کو کہ جب قرآن مجید میں آئے نجوا آئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، جب بھی تم نبی سے پرائیویٹ بات کرنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو پہلے صدقہ دینا۔ صدقے کے بغیر نبی سے تم پرائیویٹ بات نہیں کر سکتے۔ اور پھر قرآن نے فوراً کہا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، تمہیں کیا ہو گیا؟ آیت آئی بھی منسوخ بھی ہو گئی، اور تم میں سے علی کے علاوہ ایک بھی آگے نہ آیا کہ جو صدقہ دے کے محمد سے پرائیویٹ بات کرے۔ تو بھیا جب تینوں خلیفے رسول سے پرائیویٹ بات نہیں کر سکتے تو اللہ سے پرائیویٹ بات کیسے کر لیں گے؟ اللہ اکبر۔ کیوں جناب؟ ایسا جی، تو اسے چاہیے کہ وہ پرائیویٹ بات کر سکے، خواہ اسے نام الہام کا دے دے، خواہ اسے نام وحی کا دے، اس کا رابط ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ، وہ گفتگو کر سکے اللہ کے ساتھ۔ اچھا کہاں سے سمجھے؟ ذرا یہ بھی سن لیں، کہاں سے سمجھے کہ علی اس قابل تھے کہ اللہ سے گفتگو کر سکیں؟ تو دیکھیے، اسے تو سلیمان قنوزی نے بھی مان لیا، ینابیع المودت میں، مفتی اعظم قسطنطنیہ نے، انہوں نے لکھا کہ ان اللہ تکلم فی لیلۃ المعراج بعبدہ فی لہجۃ علی ابن ابی طالب۔ سمجھے ذرا خدا را، اللہ اکبر۔ وَيَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ جب اللہ بندوں سے بولنا چاہتا ہے تو محمد کے لہجے میں بولتا، سمجھیے گا ذرا۔ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ تم نہیں بول رہے، یہ ہم بول رہے ہیں۔ تو اب سلیمان قنوزی کہتے ہیں کہ جب اللہ اپنے بندوں سے بولتا ہے تو محمد کے لہجے میں بولتا ہے، اور شب معراج میں جب اللہ محمد سے بولا تو علی کے لہجے میں۔
अभी तो गुफ्तगू इंशाअल्लाह हुसैनी भाई के यहाँ भी होगी, 3 दिन मुसलसल पाबंदी से 10 बजे ठीक वहां हम पढ़ेंगे 11:15 तक, ताकि आप हजरात को अंदाजा भी हो जाए। जिस तरह आज आपने मेहरबानी की है, जल्दी